شب برات کے موقع پر رحمتوں اور کرم نوازیوں سے اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں. ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہم ہاتھ پھیلا کے مالک کو عرض کریں گے مالک ہم جو آئے ہوئے ہیں بخشش مانگنے کے لیے. آواز آتی حال میں مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہم جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے ہیں مالک ہم اسی لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں. اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں. ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، میں اس کی مصیبت کو دور کروں؟ تو ہم سب جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے ہیں مالک تیرے رسول کی ساری امت مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، پوری امت جو ہے وہ اذیتوں کے اندر مبتلا ہے. ہم تیری رحمت میں ملتجی بن کے، سوالی بن کے امت کا سوال لیے آج کی شب رحمت میں حاضر ہیں. آج تقدیریں لکھی جائیں گی، آج فیصلے ہوں گے. میرے مالک ہم تیری بارگاہ سے عرض کرتے اس امت کے لیے بہتری کا فیصلہ لکھ دے. ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں اور ان کے گناہ جو ہیں اس کا تو نتیجہ یہی ہے کہ یہ اور ذلت اور پسماندگی کے اندر دھکیلے جائیں. لیکن مالک ہم تیرے بندے تیرے حضور اپنے گناہوں اور اپنے عیبوں کو لے کر کے کالے دل اور کالے منہ لے کر تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے. میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے. بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا، تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے. میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کوئی 60 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، کوئی 20 سال، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں، لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے. جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا، وہ تو گمان ہے آپ کا. ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا. پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو. کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں. کہا یہ بھی طول عمل ہے. ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں. کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں. کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں. میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں. کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا. لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور ایک لمحے کا تاخر نہیں ہوتا. تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالے. آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کل سب کچھ نہیں ہوگا. سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے. غرغرائے موت کے بعد توبہ کا دروازہ فرد کے لیے بند ہو جاتا ہے اور سورج کے غروب آفتاب کے بعد دوبارہ طلوع ہونے کے بعد سے مستقل توبہ کا دروازہ بند ہوگا. لیکن آج نہ توبہ کا دروازہ بند ہوا ہے، نہ فرد کے لیے نہ بحیثیت اجتماعی. آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. جلوہ طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں. آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں. آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا. جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو تو بیج ڈال دیں تو سبزہ اگاتا ہے، جب زمین وتر سے نکل گئی تو پھر بیج ڈالنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آج زندگی کی زمین وتر میں ہے. آج توبہ کا بیج ڈال دیں، تخم عمل ڈال لیں تو کل کٹائی کے موسم میں فصل کاٹ لیں گے. آج موقع ہے، کل نہیں ہوں گے. کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج پچھتا لیا جائے. آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں. ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے کار، بیٹھے ہیں فاصلے مکنے نہیں. آج وقت ہے، آج فرصت ہے. وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا. ایک آدمی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا کیا ماجرا ہے، کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ماجرا ایسا نہیں ہوا. تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس ان لوگوں کے رویے پہ رونا آ گیا. کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، دنیا میں کھوئے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا، میرے دل میں رحم جاگا. میں نے سوچا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں. تو کہا پھر کیا بنا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، آواز آئی، لے آ میری چوکھٹ پہ.
ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا ڈالوں گا. ساری زندگی کے گناہوں کی قیمت صرف ایک آنسو. کتنا کریم رب ہے. تو میں بڑا خوش ہوا. تو میں نے ان سے کہا کام بن گیا بھائی. کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا ڈالوں گا. آجو میری چوکھٹ پہ. یہ کہنے لگے جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا اور دنیا داری کیا ہوتی ہے، کہیں سے منہ اٹھا کے آ جاتے. کہا وہ تو معاف کرنے پر آمادہ ہے، یہ معافی مانگنے پہ آمادہ نہیں ہے. تو کام بن گیا تھا لیکن ان لوگوں نے کام خراب کر دیا. تو مجھے ان کے رویے پہ، ان کے طرز زندگی پہ اور ان کے اس جواب پہ افسوس ہوا اور میرے آنسو نکل گئے. اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو دیکھا وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے. تو پھر رو کیا؟ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی کل والی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار سے گزرا، لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرے دل میں ترس جاگا، میرا خیال آیا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں. تو میں نے اس سے بات کی، وہ تو مان گیا، بندے ہی نہیں مانے. مجھے بڑا افسوس ہوا. خیر آج مایوس ہو کے ادھر پلٹ آیا اور آج خیال یہ ہوا ان قبرستان والوں اور رب کی نہ صلح کروا دوں. تو بڑی دلچسپی سے بولا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. کل وہ مانتا تھا وہ بندے نہیں مانے، اور آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا. صاحب آج اس کی رحمتیں قریب ہیں اور آج وہ مان رہا ہے. وہ کہتا آجو ایک آنسو لے کے آجو، تمہارے دامن میں ندامت ہونی چاہیے. تمہارے کتنے گناہ ہیں؟ تمہارے پہاڑوں سے زیادہ گناہ ہیں، آسمانوں سے زیادہ گناہ ہیں، سمندر کی جھاگ سے زیادہ گناہ ہیں، تمہارے زمینوں سے زیادہ گناہ ہیں. زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ بھر دی جائے اس سے زیادہ گناہ ہیں. لیکن ایک آنسو لے کے آؤ، ندامت لے کے آؤ، تمہارے پچھلے گناہ نہ صرف معاف کروں گا بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا. آج وہ مان رہے. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر ہم مانیں اور وہ نہ مانیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن پھر وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش کاش میں نے یہ زندگی، دنیا کی زندگی آخرت کے لیے آگے بھیجی ہوتی. یہ تھی کتنی. آج تو ہم کہتے ہیں 70 سال جئیں گے، 60 سال جئیں گے، 100 سال جئیں گے. حشر کے دن بندے سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا عرصہ رہ کے آیا؟ وہ کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ. یا کہے گا ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں، دوسرے سے باہر نکل آیا ہوں، اتنا ہی عرصہ جیا ہوں. کہا جائے گا تو 60 سال گزار کے آیا ہے، تو 70 سال گزار کے آیا ہے. یہ 60 سال، یہ 70 سال کچھ بھی نہیں لگے گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دن قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا. حشر کا ایک دن 50 سال کا نہیں، 50-100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن قرآن کہتا ہے. پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. حضرت یحییٰ کے ہاتھ میں چھری دی جائے گی اور موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا مینڈے کی شکل میں لا کے. موت کو بھی موت آ گئی. پھر نہ ختم ہونے والی زندگی. جہنمیوں کو جہنم میں ایک ہی موہوم سی امید ہوگی، کہیں موت آ جائے اور جان چھوٹ جائے. اس امید پہ وہ کبھی سرشار ہو جائیں گے کہ کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹے. اور جنتیوں کے دل میں ایک ہی کھٹکا ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے. پھر لمبی لمبی گردنیں نکال کر کے وہ جنت سے اور جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے جب موت کو ذبح کیا جا رہا ہوگا. اور روایت میں آتا ہے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو جہنمی اس جو ہے وہ دکھ سے مر جاتے کہ اب موت کو بھی موت آ گئی اور موت ہی نہیں ہے. اور جہنمی اور جنتی بھی اس خوشی سے مر جاتے کہ اب تو موت کو موت نہیں اور ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے. اتنی مسرت انہیں ہوتی. تو پھر وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہ جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو پھر بھی ختم ہو جانے والی ہے. لیکن ہوگی کتنی؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال. کتنی زندگی ہے. اور وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہے. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تم اس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے. اور یہ جتنی بھی لمبی زندگی ہو آخر ختم ہونے والی ہے. اور پھر یہ زندگی جس پہ ہمیں غرہ اور ناز ہے یہ ہے کیا؟ اگر کسی کی 45 سال، 50 سال، 60 سال بھی لگا لیجیے زندگی تو تیسرا حصہ تو سو کے گزارتا ہے نا. وہ اگر 60 سال زندگی ہے تو 20 سال تو سو کے گزرے. روزانہ 8 گھنٹے بھی سوئے تو 20 سال تو یہ نکل گئے.
پھر واش روم میں روز 2 گھنٹے جاتا ہے، پھر بیماریاں، پھر بچپن، پھر بڑھاپا۔ میرے ایک دوست نے 17-16 سال نکالے ہیں، وہ کہتا ہے 17-16 سال زندگی بنتی ہے، آپ 100 سال ہی لگا لیں، لیکن کہاں 100 سال کی ساری زندگی جو دکھوں سے، مصیبتوں سے، ٹینشن سے بھری ہوئی ہے، اور وہ ایک دن 50,000 سال کا، پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو اس زندگی میں جب بندہ اس زندگی کو دیکھے گا تو اس کو ایسے ہی لگے گا کہ یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے۔ ایک مکان تھا جس کے 2 دروازے سے، ایک سے گزر کے دوسرے سے نکل آیا ہوں، بس اتنا ہی وقت لگا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مرشد نے کیا خوب بات کی۔ حضرت شیخ ختلی فرماتے ہیں الدنیا یومن ولنا فیہا صومن، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے کاٹ رہے ہیں۔ دنیا ایک دن سمجھیے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ جو سارا دن کھاتے پیتے گزارتا ہے، دن اس کا بھی گزر جاتا ہے، اور جو سارا دن روزہ رکھتا ہے، دن اس کا بھی گزرتا ہے۔ لیکن شام کو جب انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں اور روزہ کھلنے کی جو سرشاری ہوتی ہے وہ اسے ہی ہوتی ہے جس نے روزہ رکھ کے دن گزارا ہے۔ زندگی سب کی گزر جانی ہے، لیکن خوش نصیب وہ شخص ہے جس کی زندگی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزری۔ اس لیے صاحب کہیں دھوکے میں نہ رہنا، کہیں نہ سمجھنا کہ یہ سب کچھ ہے، اچھی زندگی گزارو۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کی جو ہے وہ خوشیوں سے دستبردار ہو جاؤ۔ حضور نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو سخت کمزور تھا، بلکہ روایت میں چوزے کی طرح کمزور، فرمایا تو نے کوئی اللہ سے دعا کی ہے؟ کہا جی میں نے اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی ہے؟ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ جو آخرت کے دکھ ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں، تو مجھے بہت ساری مصیبتیں، آلام، تکلیفیں، بیماریاں آ رہی ہیں، شاید میری دعا قبول ہو گئی۔ میں نے یہ چاہا تھا آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائے، میں دنیا میں بھگت لوں سب کچھ، تو یہ میری دعا شاید قبول ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ میری حالت ہے۔ تو حضور نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا، بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ مجھے یہاں بھی بہتر رکھ وہاں بھی بہتر رکھ۔ مومن دونوں جہاں میں اچھی زندگی گزارے، لیکن اللہ کے حکموں کو توڑنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کی نافرمانی کرنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کے احکام سے روگردانی کرنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کی منع کردہ چیزوں میں پڑنا اچھی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا، جن سے ہمیں روکا ہے، ہمیں اس سے رکنا چاہیے۔ صاحب ڈاکٹر منع کر دے کہ چینی نہیں لینی ہے، آپ کا جتنا بھی جی چاہ رہا ہو، آپ کہتے ہیں یار وہ ڈاکٹر ہے، اس کو میرے بدن کا زیادہ پتہ ہے، اس لیے میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چائے تو میں پھیکی ہی پیوں گا۔ یار سارے میٹھی پی رہے ہیں، کچھ نہیں ذرا بگڑتا، وہ کہتا ہے نہیں مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے۔ یار جو جسم کو جانتا ہے اس نے کہا ہے، تو چینی سے رک گیا ہے، اور جس نے جسم بنایا ہے وہ اگر تجھے کسی کام سے روک دے تو کیوں رکتا نہیں ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر، زندگی خیر کی ہوگی، زندگی برکت کی ہوگی، زندگی رحمت کی ہوگی، زندگی راحت کی ہوگی، اور انوار و رحمت اتریں گے۔ آج کی شب یقیناً اللہ کی رحمتیں، اس کی کرم نوازیاں ہماری روحوں میں جذب ہو رہی ہیں۔ مجھے اس بات کی مسرت ہے لیلۃ النصف من شعبان، شب برات کے نام سے جانے جانے والی اور پہچانی جانے والی لیلۃ الرحمت مجھے اور آپ کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ اس بابرکت اور پر نور شب رحمت کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے۔ دور و نزدیک سے جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کتب صحاح میں اور دیگر کتب احادیث میں اس مبارک شب کی فضیلتیں مذکور ہیں۔ لیلۃ النصف من شعبان وہ بابرکت شب رحمت ہے جب اللہ کی رحمتیں بندوں کو آواز دیتی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، مصیبت سے نکلنے کا راستہ طلب کرنے والا،
اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں اور اہل ایمان کی جھولیاں اس بابرکت رات کے دامن میں بھر دی جاتی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ بابرکت شب ہے جس میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں یہ بابرکت شب اپنے دامن میں جو برکتیں رکھتی ہیں اس کو سمیٹنے کے لیے تلقین کی گئی، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات کو قیام کر کے ذکر و فکر میں، نوافل میں اللہ کی حضور نیاز مندی میں بسر کرو اور 15 شعبان کا روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کے بہانے بنائے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ کتنے دل آویز انداز میں فرمایا گیا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، وہ تو کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب کتنا خوبصورت ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ اس کی یہ چاہت نہیں کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس نے تو تمہارے لیے جنت بنائی ہے۔ جنت میں طرح طرح کی نہریں ہیں اور محلات و قصور ہیں، گھنے سائے رکھنے والے درخت ہیں۔ تمہارے لیے اس نے جنت میں مختلف اقسام کے پھل پیدا کیے ہیں، اور وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے وہ تمہاری منتظر ہے۔ تو تمہیں وہ عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ تو تمہیں جنت کی لذات سے بہراور کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی از خود جہنم میں چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی، لیکن اللہ کی منشا یہی ہے کہ میرے بندے میرے مطیع اور فرما بردار بن کے میری جنت کے حقدار بنے۔ تو یہ اس کی رحمتوں کے روپ ہیں کہ اس نے مختلف راتیں، مختلف اوقات، مختلف لمحے اور مختلف ساعتیں ہماری بخشش و مغفرت کا بہانہ قرار دی ہیں، اور بندے جب ان مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور خلوص دل کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ جل شانہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے اور اس کی رحمتیں بندوں پہ برستی ہیں۔ تو ان مبارک لمحوں میں، ان خوبصورت گھڑیوں میں ایک شب برات ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے، ان کے صغائر اور ان کے کبائر کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جب یہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے میرے حضور بخشش و مغفرت کا سوال لیے حاضر ہیں، تو میں بھی اگر ان کو نہ بخشا تو یہ کس دہلیز پہ جائیں گے۔ تو جو شخص اللہ کے حضور توبہ کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کو بخش دیا۔ پھر ایک بزرگ کا قول لاتے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کو بخش دیا، کہا یہ تو ہونا ہی تھا، اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اس کو توبہ کا راستہ نصیب فرما دیا۔ تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، اس کی رحمتیں خود بندے کو آواز دیتی ہیں کہ میرے بندو آؤ، میری رحمتیں تمہیں آغوش میں سمیٹنے کے لیے آمادہ ہیں۔ بھاگے ہوئے غلام کو اور سرکش متمرد کو اس کی رحمتیں آواز دے کے بلا رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ کبھی یوں بھی کسی کو کوئی پکارتا ہے؟ کبھی آپ نے مجرم کا تعاقب کرتے پولیس کو دیکھا ہوگا؟ کسی سخت گیر استاد کو شاگرد کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا؟ سرکش، باغی، متمرد، نافرمان کے ساتھ جو رویہ کیا جاتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، سرکش اور متمرد، اس کو اللہ کی رحمتیں آواز دے کے پکار رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ یہ بھاگے ہوئے شخص کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہاں جو بندے کو بلانے کے لیے لفظ بولے گئے، جن کلمات کا انتخاب کیا گیا، وہ کتنے دل آویز ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ چیز تو بتا جس نے تجھے دھوکے میں ڈالا۔ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، وہ شے تو بتا جو تیرے ساتھ مستقل رہنے والی ہے۔ دولت آج ہے تو کل نہیں، اقتدار آج ہے تو کل نہیں، جوانی آج ہے، یہ ڈھلتا سایہ ہے، کل نہیں ہوگا۔ تو تو بتا تجھے کس چیز نے اس کریم رب سے غافل کر دیا؟ رب کا لفظ ہی کافی تھا، اور پھر رب کے ساتھ لفظ کا ضمیر کی جو اضافت ہے وہ ایک حسن پیدا کرتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رب کی دہلیز سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، مغرور کر دیا، بلکہ کہا تیرے رب، اور پھر اس کی صفت لفظ رب کی آئی الکریم، کرم کرنے والے تیرے رب سے تجھے کس شے نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ رب جو کریم بھی ہے، اور تیرا اور اس کا رشتہ اتنا گوڑا ہے کہ وہ تیرا رب لگتا ہے، تیرا پالن ہار ہے، اس کی دہلیز کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔ اور ذرا آگے دیکھیے، الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، جو تیرا خالق لگتا ہے، اس کے رشتہ کو جو رب کے ساتھ ہے اس کو بیان کیا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو بندے کا جو مالک کے ساتھ رشتہ ہے، اس رشتے کو بیان کر کے اس کو احساس دیا جا رہا ہے کہ تو کدھر بھاگ رہا ہے، کس کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ الذی خلقک، دیکھ تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے، تو اس کا بندہ ہے اور وہ تیرا خالق لگتا ہے، تو مخلوق ہے اور اس نے تجھے دستے قدرت سے بنایا ہے، اور تو اس کا دامن چھوڑ کے اور اس کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ ماں کو اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ربط ہے، جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ وہ پیار تولا نہیں جا سکتا۔ میں تو سویر سے شام تک سفر پہ رہتا ہوں، تو سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آج تک کوئی ایسا ترازو دریافت نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اللہ نے ماں کے سینے کے اندر جو تڑپتی ہوئی ممتا رکھی ہے، محبت کا ایک امٹتا ہوا جہاں ہے ماں، اور پیار کا ایک انوکھا اور ایک البیلا جہاں ہے ماں۔ ماں کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا۔ اس کے لہجے کے اندر قدرت نے جو مٹھاس، جو درد، جو درک رکھ دیا، وہ پھر ماں کا لہجہ تو ماں کا لہجہ ہی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اونچی کرسیوں پہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو لوگ عالی جناب، حضرت صاحب کیا کیا لفظ بول کے پکارتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کہاں جو ماں کی زبان سے اوے مٹھو کے اندر رکھی گئی ہے، اوے ببلو کے اندر رکھی گئی ہے۔ جب ماں اپنے بیٹے کو محبت سے پکار رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے عرش سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ ماں جب دیکھتی ہے تو لگتا ہے کہ انوار بکھر رہے ہیں۔ ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے کہ اس کے لہجے میں جبریل بول رہا ہے۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ درد، وہ درک اور وہ محبت رکھ دیا ہے۔ ایک شاعر ہوا ہے تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنی دل آویزی سے بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا بچپن میں میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مارتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔
یہ ماں کی محبت کا انداز ہے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولاد کو تعلیم دلوانے کے لیے اپنے گھر کے اثاثے بیچ دیتی ہیں۔ کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اس کے سینے میں جو ممتا رکھی گئی ہے، جو پیار کا جہاں آباد ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ماں کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ ماں اتنا پیار اولاد سے کیوں کرتی ہے؟ دکھ جھیل لیتی ہے، لوگوں کے گندے برتن مانج لیتی ہے، لوگوں کے گندے کپڑے دھو لیتی ہے، اذیتیں سہ لیتی ہے۔ ماں کو اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا جواب ایک ہوگا، وہ یہ کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ماں نے جنم دیا ہے، خلق نہیں کیا، تو جس نے جنم دیا اس کی محبت کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، تو جس نے خلق کیا ہے، جس نے دستے قدرت سے بنایا ہے، تو پھر اس مالک کا عالم کیا ہوگا۔ میں حرم میں تھا تو لوگ طواف میں تھے اور ایک جانب سیڑھیوں پہ بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا، تو مجھے بچپن میں مرغی یاد آئی کہ جب وہ اپنے اتنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے اور حالات کے دکھوں سے ان بچوں کو بچا لیتی ہے، گرمی اور سردی اور موسمی اثرات سے ان کو محفوظ کرتی ہے، سخت سے سخت حملے سے ان کو بچاتی ہے، تو حرم کے اس منظر کو دیکھ کے میں نے کہا مالک تو کتنا کریم ہے، اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے، ایک مرغی کے دل میں اس کی اولاد کے لیے اتنا پیار رکھا ہے، تو مخلوق کا خالق لگتا ہے، تیرا تو رشتہ اتنا گوڑا ہے۔ تو ماں اولاد کے لیے یہ تڑپ، یہ درک، یہ محبت اور یہ پیار رکھتی ہے کہ اولاد کے لیے ہر دکھ جھیل لیتی ہے، اس لیے کہ ماں نے اس کو جنم دیا۔ تو یار جس نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اب ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹا آ جاؤ، اتنی ٹھنڈی چھاؤں تمہیں کہیں نہیں ملے گی، آ جاؤ، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ تو ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنی آغوش میں سمیٹ لوں، زمانے کے دکھوں سے تمہیں بچا لوں۔ تو جب ماں اپنے بیٹوں کو حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہتی، کوئی سرکشی ہے کہ بھاگ کے چلا جائے، ورنہ ماں تو ہر دکھ اپنے اوپر لینا چاہتی ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب بندوں کو پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم، الذی خلقک، وہ تیرا خالق لگتا ہے، اس کی دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کی چوکھٹ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب پکار کے بندے کو بلا رہا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے تجھے پیدا کیا، تیرے اعضاء کو توازن دیا، تجھے حسن بخشا، تجھے جوانی دی، تیرے خوبصورت نقش و ونگار بنائے، تجھے خوبصورت قد رانا دیا، تیری آنکھوں میں روشنیاں بھری، تیرے کانوں میں سماعتیں رکھی، تیرے دماغ میں توانائی رکھی، تجھے سوچوں کا جہان دیا، تیری آنکھوں کو روشنیاں دی اور پھر طرح طرح کے نظارے دیے، تیری زبان پر ذائقے پھیلا دیے۔ اے انسان، اس کریم رب کو چھوڑ کے تو بھاگ رہا ہے، آجا پلٹ کے، آنا تو نے ہے ہی، کل جو پھر کفن میں منہ چھپا کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آجا، کھلے منہ آجا، کل لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، آج خود چل کے آجا، اس کی رحمتیں پکار رہی ہیں اور وہ آواز دے رہا ہے کہ میری رحمت تجھے بلا رہی ہے، ما غرک بربک الکریم، آجا اپنے کریم رب کی طرف آجا۔ جب تو اس کی طرف پلٹ کے آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے گناہ کتنے کیے، وہ یہ دیکھے گا میرا بندہ میری طرف آ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بندے کے اس آنے کو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خوشی کو، جب بندہ پلٹ کے توبہ کے دروازے پہ آتا ہے اور مالک کی دہلیز پہ آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا اظہار کرتا ہے، اس کو بیان کیا کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضور نے مثال دی کہ ایک بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہے اور سفر کرتے کرتے دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے چند لمحوں کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔
سخت گرمی ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک ہی اونٹ ہے جس پر اس کا سامان رکھا ہے، اس کا کھانا اس کے اوپر ہے۔ چند لمحوں کے لیے کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا تھا، نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اچانک آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے۔ جنگل میں، صحرا میں اونٹ کا گم جانا گویا زندگی ختم ہو جانے کے مترادف ہے۔ وہ دائیں بائیں بھاگا، دیکھا کہیں اونٹ نظر نہیں آیا۔ کڑکتی دوپہر، تا حد نظر صحرا ہی صحرا، کہیں کوئی انسانی وجود نہیں ہے۔ اب اونٹ پر ہی پانی تھا، اونٹ کی پیٹھ پر ہی اس کا کھانا تھا، اس کی ضروریات زندگی کے سارے سامان اس کی پیٹھ پہ لدے تھے۔ اب اونٹ گم ہو گیا تو زندگی گم ہو گئی۔ دوبارہ پلٹ کے درخت کے نیچے آ جاتا ہے اور موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ ماں ساز و سامان کے پاس کھڑا ہے۔ اب اونٹ کا کیا ملنا تھا کہ زندگی مل گئی۔ اب پھر جو اس کی حالت ہوئی اس اونٹ کو دیکھ کر کے، اور جو اس کی کیفیت ہوئی، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد کیا کہ وہ خوشی سے، مسرتوں سے درک جاتا ہے اور اس اونٹ کو دیکھ کر کے بے ساختہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کا ہجوم اتنا ہے کہ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے اور وہ مسرتوں کے ہجوم میں درک جاتا ہے۔ جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا۔ گویا اونٹ نہیں ملا، زندگی ملی ہے۔ تو اچانک جب اپنے پاس اونٹ کھڑا ہوا دیکھا تو بے ساختہ پکارنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، میرے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہے کہ اس کا اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے، اس کے حواس ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے، کہنا کچھ ہے لیکن بول کچھ رہا ہے۔ یہ اس کی خوشیوں کی انتہا ہے، یہ اس کی مسرتوں کا عالم ہے۔ میرے حضور یہ مثال دے کے ارشاد فرماتے ہیں جس طرح وہ بندہ اتنا خوش ہوا جب کوئی بندہ توبہ کرتے ہوئے مالک کی چوکھٹ پہ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ شب برات، شب برات، اللہ کی طرف سے برات کی رات ہے، اللہ کی طرف سے برات کی رات ہے، یعنی گناہگاروں پہ رحمت کی رات ہے۔ شب برات، شب برات، پر اس کا منہ ہے اور گندا پانی اس کے منہ کو مس کر کے گزر رہا ہے۔ دل میں رحم جاگا، اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور اس کو گھر چھوڑ دیا۔ انسان ہے اور شراب کے نشے میں دھت ہے، اس کو تمیز نہیں کہ میں کہاں پڑا ہوں، اشرف المخلوقات ہے۔ تو اس نے اس کا منہ دھویا اور اس کو گھر چھوڑ کے آ گیا۔ وقت گزرا، شام پڑی، تہجد کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو کیا دیکھا کہ وہ شرابی جس کا دوپہر کو منہ دھویا ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہے۔ بڑا حیرت زدہ ہوا، غور سے دیکھا یہ وہی ہے، پہچان گیا یہ تو وہی شخص ہے۔ بار الہا کیا ماجرا ہے، آج دوپہر کو شراب کے نشے میں نے اس کو دھت دیکھا تھا اور میں نے اس کا منہ دھویا تھا اور گھر کا راستہ دکھایا، اور آج یہ میرے سے پہلے مصلی پہ کھڑا ہے۔ کہا میرے بندے تو نے اس کا دل دھویا تھا، میں نے اس کا منہ دھو دیا، تو نے اس کا منہ دھویا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو اللہ کے رحمتیں، اللہ کی کرم نوازیاں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ تو فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ اس کی آرزو نہیں ہے کہ وہ تم کو عذاب میں مبتلا کرے، اس کی آرزو، اس کی تمنا یہ ہے کہ تم توبہ کرو اور وہ تمہارے ماضی کے سارے پاپ دھو ڈالے، وہ تمہارے سارے گناہ دھو ڈالے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے آؤ، تمہیں گناہوں پر شرمندگی ہو، تمہیں احساس ندامت ہو، اور جب تم احساس ندامت کے ساتھ اس کی دہلیز پہ آؤ گے تو وہ تمہارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ 3 شرطیں ہیں توبہ کی۔ سب سے پہلے کہ جو ماضی میں کیا اس کو ترک کر دے، پھر جو اس نے ماضی میں کیا اس پہ اس کو شرمندگی ہو، اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، اور اگر اس چیز کا تعلق حقوق العباد سے تھا تو اس کی معافی تلافی بھی ساتھ کرے۔
ورنہ یہ تین شرائط اگر پائی جائیں تو اللہ جل شانہ بندوں کے نہ صرف گناہ بخشتا ہے بلکہ اس کی کرم نوازیاں بندوں کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہیں، اور بندہ ایسے ہو جاتا ہے توبہ کے بعد التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کو بالکل ستھرا اور پاک کر دیتا ہے۔ اور بالخصوص جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کو بوڑھے کی توبہ بھی پسند ہے، اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو میرے حضور کا ہے۔ لیکن ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مجالس میں، بالخصوص آج کی اس مجلس کے اندر، مجھے جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ نوجوان ہیں، تو جوانی جنون کا شعبہ قرار دیا گیا ہے، شعبۃ من الجنون کہا گیا ہے، لیکن وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لگاتے ہیں ان کا اجر کتنا رکھا گیا ہے۔ سنیے حضور کا ایک فرمان، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا 7 اشخاص ہیں، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ قیامت کی گرمی، شدت کی گرمی ہوگی، یہ سورج کا رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، اب سورج بہت دور ہے پھر بہت قریب آ جائے گا، زمین میں قوت جاذبہ ہے، حرارت کو جذب کرتی ہے، پھر زمین تانبے کی ہو جائے گی، یہ گرمی کو جذب نہیں کرے گی بلکہ یہ گرمی اگل رہی ہوگی۔ اب اس حالت کے اندر وہ شدت کی گرمی کہ سورج کا رخ سیدھا اور سورج بالکل قریب اور زمین تانبے کی، کون اس کو گوارا کر پائے گا؟ لیکن لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اس کو گوارا کرنے پر مجبور ہوں گے اور پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی۔ اور شیخ ابو رجب حنبلی علیہ رحمہ لکھتے ہیں وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑ پہ ڈال دیا جائے اس کی شدت سے پگھل جائے پہاڑ، اور اتنا بدبودار ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو انسان رہے، اس کے تعفن سے، بدبو سے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں۔ اس پسینے میں لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے شرابور ہوں گے، لیکن 7 اشخاص میرے حضور نے فرمایا اس دن اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے۔ سب سے پہلا شخص امام عادل، عادل حکمران، جس نے امور سلطنت کے اندر عدل کے دامن کو نہیں چھوڑا، انصاف کو ترک نہیں کیا، مخلوق پر اللہ کی رحمت کا سائبان بن کر لوگوں کی بہتری کی اس نے کوشش کی، اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو اس نے نبھایا۔ اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم فرمائے گا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا شخص وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی۔ جوانی مستانی کہلاتی ہے، شباب کی گرمیاں اور جولانیاں، انسان کے جذبات کا برانگیختہ ہونا اور خواہشات کا ہجوم۔ انسان کہتا ہے کہ میرے لیے تو سب کچھ جائز ہونا چاہیے، وہ تو ماں باپ کی طرف سے لگائی پابندیوں کو بھی بوجھ سمجھتا ہے، لیکن اس وقت جس نے اپنی زندگی اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کی مطابقت میں نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم کے مطابق گزاری، اپنی جوانی کو رسول اللہ کی دہلیز پہ ڈال دیا، اپنی جوانی اور اپنے شباب کی جولانیاں دین کے لیے وقف کر دی، میرے اور آپ کے آقا و مولا کا صحیح فرمان ہے قیامت کے دن اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فضائے اکبر کا دن جب زمین تانبے کی ہوگی اور سورج گرمی اگل رہا ہوگا
اور زمین جو ہے وہ گرمی اگل رہی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس دن اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کی ذکر میں گزاری، اپنی جوانی کے حسین دن، جوانوں عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے۔ اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے، ذرا اس مستانی جوانی کو تہجد کے مصلے پہ لا کے دیکھو، کیا مستی چڑھتی ہے سجدوں کے اندر، کیا لطف ہے قیام کے اندر، کیا سکون ہے رکوع کے اندر۔ اس جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لاؤ، پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کتنی لذت آفری ہوتی ہے، اور اس جوانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ تیسری بات جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمائی، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تزئین، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی، اللہ کے گھر کی آباد کاری، اللہ کے گھر کی حاضری، یہ اس کی زندگی کا مشغلہ ہے۔ مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو جنون ہے اللہ کا گھر خوبصورت ہو، اس کو جنون ہے اللہ کے گھر میں رونق ہو، اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی ہو، پاکیزگی ہو، لوگوں کا آنا ہو، اور لوگوں کا مسجد سے ربط ہو، اور مسجد کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، مسجد کے کام وہ غلاموں کی طرح کرتا ہے۔ سنو سنو، میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے، وہ بھی مسجد میں یوں ٹھک جاتے ہیں، جب بھی تلاش کرو مسجد میں ملیں گے۔ فرمایا جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے گھر میں حال پوچھنے جاتے ہیں۔ تو مسجد کے ساتھ وابستگی، مسجد کے ساتھ تعلق، مسجد کے ساتھ دل بستگی، یہ ایک ایسا اعزاز ہے۔ مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، حبشیہ خاتون تھی۔ کسی زمانے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ صبح کے وقت خواتین، بوڑھی خواتین مسجدوں میں آ کے صفائی کیا کرتی تھی۔ اب وہ کلچر نہیں رہا، وہ ہم نے حالات اب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، لیکن بچپن میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بوڑھی خواتین مسجدوں میں آ کے باقاعدہ صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتی تھی۔ تو یہ خاتون بھی مسجد میں آتی اور صفائی کرتی۔ ایک دن میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کتنے دن ہوئے میں اس خاتون کو نہیں دیکھ رہا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، وہ تو انتقال کر گئی ہے۔ تو فرمایا تم نے مجھے اس کے جنازے کا نہیں بتایا۔ عرض کی حضور آپ کے کندھوں پہ کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، سویر سے لے کر شام تک آپ کا منصب اور آپ کے منصب کے تقاضے ہمیں ملحوظ ہیں۔ وہ ایک عام سی عورت تھی، انتقال کر گئی، ہم نے اس کو دفن کر دیا، ہم نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس عورت کے بارے میں آپ کو اطلاع کریں۔ میرے حضور نے کہا کہ تم نے اس کو عام سمجھا تھا جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی؟ حضور نے صحابہ سے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ حضور جنت البقیع میں اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر حضور علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جو خاتون مسجد کی صفائی کرتی ہے وہ عام نہیں ہے۔ یارو، جوانی کے ایام میں مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو، مسجدوں کی صفائی بھی اپنے معمولات میں شامل کرو۔ جس طرح آپ اپنے معمولات بتاتے ہیں کہ ویکینڈ پہ میں یہ کرتا ہوں، روزانہ کی میری جو ہے وہ ترتیب یہ ہے، مہینے کے بعد ایک مرتبہ یہ تفصیلی کام کرتا ہوں، اپنی زندگی میں مہینے بعد، 8 دن بعد، یا جب آپ کو فرصت ہو، مسجد کی صفائی کا اپنے اوپر ذمہ لو۔ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، اس کو صاف کرو۔ جب تم اللہ کے گھر کو دھو گے، اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا، تمہارے دل کو اللہ پاک کر دے گا۔ تو یہ مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کو زینت، مسجدوں کے ذریعے زینت دی ہے زمین کو۔ جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہوا ہے، زمینیں مسجدوں سے سجی ہوئی۔ اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ جو شخص ربط رکھتا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ چوتھا شخص سنیے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی، اور جو دعوت گناہ دینے والی تھی وہ کوئی معمولی نہیں تھی، ذات و منصب و جمال، صاحب منصب بھی تھی، صاحب جمال بھی تھی۔ اس کی ایک ایک ادا سے کرشمے پھوٹتے تھے، وہ حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بے تاب ہوا، اور جوان کو دعوت گناہ دی۔
اس جوان نے آگے سے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے سنوں، مجھے رب کا خوف ہے، میں تیری بات کیسے مانوں، کل رب کے سامنے پیش نہیں ہونا۔ تو اس نے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ سنیے میرے حضور نے کیا فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس جوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ کام چھوٹا نہیں تھا، جب قدموں میں خود حسن بچھنے کے لیے بےتاب ہو تو پھر اپنی خواہشات کو قابو میں کون رکھے۔ لیکن ہم نے کائنات میں یہ انوکھے باب بھی دیکھے ہیں کہ جب ساتوں دروازے مکفل کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر جناب یوسف بولتے ہیں کالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہا کہ تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور موٹا کھیس ڈال کر کے اس بت سے، تیرا جو جھوٹا معبود ہے جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی بھی نہیں، اس سے بھی حیا کرتی ہے اور کھیس ڈال لیا، تو میں اس رب سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر اتنی رحمتیں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ تو یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جب انسان کی روح میں اتر جاتا ہے، جب یہ تیقن پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ روضۃ الریاحین کے اندر امام علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور وہ کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا بڑا خوبصورت۔ ایک خاتون اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھا، خوبصیرت بھی تھا، تہجد گزار تھا، شب زندہ دار تھا۔ ایک دن اس نے مال کے دکان سے زیادہ کپڑا خریدا اور گٹھڑی کافی بھاری ہو گئی۔ مال کے دکان سے کہا کہ اس نوجوان کو کہو کہ میرے گھر تک یہ سامان چھوڑ آئے۔ مالک دکان اس کے ارادہ قلب سے آگاہ نہیں تھا، نوجوان کو بھیج دیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دروازے بند کر لیے اور نوجوان کو لبھانے لگی، لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تیری بات نہیں مان سکتا، یہ 4 دن کی زندگی ہے، میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی میرے ذمے ہے، مجھے میرے رب نے روکا ہے، میری آنکھوں میں شرم حیا کی بجلیاں ہیں، میں کیسے تیری بات مان سکتا ہوں۔ لیکن وہ تھی کہ وہ ہر آن اس پر حملہ آور ہو رہی تھی، حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا۔ نوجوان سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے پھندے میں گرفتار ہو جاؤں۔ شیطان کا سب سے نازک پھندا اور اس کا حساس ہتھیار یہی ہے، یہ ریشمی جال جب پھینکتا ہے تو بڑوں بڑوں کے تقووں کو لوٹ لیتا ہے۔ تو اس نوجوان نے سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کی کمائی لٹ جائے، تو اس کے ذہن میں ایک بہانہ آیا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے واش روم جانے کی اجازت دیتی ہو؟ تو اس نے کہا ضرور جائیے۔ وہ اندر گیا اور پاخانہ کر کے اپنے پورے بدن پہ مل لیا، اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو اس خاتون کی طبیعت میں کراہت پیدا ہوئی۔ اس نے دروازہ کھول دیا، نکل جا یہاں سے، تو کوئی دیوانہ اور مجنون ہے۔ جب وہ باہر نکل رہا تھا تو دل ہی دل میں کہہ رہا تھا مالک میرا تن تو گندا ہو گیا، من ستھرا رہا۔ اس کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے، جس نے اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیا، جس نے اپنی آبرو کا پہرا نہیں دیا، جس نے اپنی خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا، جس نے اپنے تقدس پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیا، وہ اس کائنات کا خوبصورت چہرہ ہے۔ اس نوجوان نے کہا مالک میرا تن گندا ہو گیا لیکن من تو ستھرا رہا۔ باہر ایک کنواں تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا، اور امام صالحی امام لکھتے ہیں روض الریاحین کے اندر، امام یافعی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد نوجوان جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ جب تک وہ زندہ رہا اس کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور پھر جب وہ فوت ہو گیا لوگوں نے دیکھا یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی۔ تو کوئی اس کا ہو کے تو دیکھے، وہ جوان جس کو پیشکش کی گئی گناہ کی، لیکن اس نے، اور عورت بھی اس طرح، وہ خاتون جس کو گناہ کی پیشکش کی گئی لیکن اس نے اپنی عصمت پہ حرف نہیں آنے دیا، اپنی آبرو کا پہرا دیا، اپنی خواہشوں اور اپنی تمناؤں کو بے قابو نہیں ہونے دیا۔ اس نے یہ سمجھا یہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہ میرے رب کی مرضی ہے،
تو اس نے اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کو کنٹرول رکھا، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ سنیے پھر میرے حضور نے کیا فرمایا، وَرَجُلَانْ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، وہ جوان جو آپس میں ملے تو اللہ کے لیے ملے، اور جب وہ جدا ہوئے تو اللہ کے لیے جدا ہوئے، یعنی ان کی کسی سے محبت اللہ کی رضا کے لیے تھی، کسی سے مخالفت بھی اللہ کے لیے تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس سخی کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کی عزت نفس کو کبھی مجروح نہ ہونے دیں، اس کی عزت نفس کا ضرور خیال رکھیں۔ آج کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نیکی کا اظہار کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی تعاون اور مدد کریں تو جو سات پردوں میں چھپی ہوئی رہنے والی چیز تھی اس کو وہ لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ کسی زمانے میں ہم کہتے تھے، سنتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور پھر دور آیا نیکی کر اخبار میں ڈال، اور اب دور ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ لوگوں کی غربت کا ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور کسی کی مدد ہم تنہائی میں کریں تو اس کی بھی فوٹو کھینچ لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال کے اس کی غربت کا جو ہے وہ اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں اور تشہیر کرتے ہیں۔ میں نے ایک تصویر دیکھی سوشل میڈیا پہ گھومتی ہوئی کہ 5 آدمی ہیں اور ایک کسی خاتون کو وہ 20 کلو کا آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں اور سب نے ہاتھ لگائے ہوئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اگر اس جگہ تمہاری بیٹی کو کھڑا ہونا پڑے تو بتاؤ تمہارا روح سخن کیا ہوگا؟ اس جگہ تمہاری بیوہ کو کھڑا ہونا پڑے، اگر تم موجود نہیں ہو، تمہاری بہن کو کھڑا ہونا پڑے، تمہاری والدہ کو کھڑا ہونا پڑے، تو بتاؤ تمہارا روح سخن کیا ہوگا؟ تو سنو میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، جس نے صدقہ کیا لیکن دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا، بائیں کو خبر نہ ہوئی۔ فرائض کا معاملہ اور ہے، نوافل کا الگ ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں جس میں کسی فرد کا معاملہ نہیں، ترغیب کے لیے کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جب کسی ذات کا مسئلہ ہے تو اس وقت جو ہے وہ تشہیر کر کے کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ۔ وَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہا اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ میرے حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ آخری بات جو اس حدیث میں میرے حضور نے ارشاد فرمائی، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ تنہا تھا، حجرے میں تھا، اپنے بند کمرے میں تھا، اپنے رب کو یاد کیا، اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرش الہی کا سجدہ سایہ نصیب ہوگا، عرش الہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوؤں کے بدلے میں۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا اجر اور صلہ رکھا گیا ہے، یہ گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا؟
بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے. جب بندہ اللہ کے حضور الہاؤ زاری کرتا ہے، عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں، اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. ایک فقیر تھا، ملنگ درویش، اللہ کا بندہ. اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے ڈیرے پہ آنے والوں کو کھلاتا، ان کو پلاتا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن ان کو مالی آسودگیاں نہیں تھیں. ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ آتے تو ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلا دیتا. خیر، چونکہ فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے ڈیرے سے کھائیں. بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا. یہ فقیروں کا مزاج ہے. تو جو بھی آتا اس کے ڈیرے سے کھاتا اور وہ ادھار اٹھا اٹھا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے. وقت آخر آ گیا، جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے تقاضا کرنے آ گئے. اب بابا جی کو کیا فکر لاحق ہے کہ یہ میرے مہمان اور میں ان کو کچھ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایک بچہ تھا، وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا، پتیسا بیچ رہا تھا یا کوئی اور چیز بیچ رہا تھا. اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی، خادم کو کہا سے بلا کے لاؤ. کہا تم بیچ رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دو. بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے یہ پتیسا بیچنا تھا، اب یہ ایک جگہ ہی سارا فروخت ہو گیا تو یہ تو موج لگ گئی، میں جلدی گھر چلا جاؤں گا، میری ماں خوش ہوگی. تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا. اور اس کے بعد کہا بابا جی پیسے؟ کہا تم بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے. وہ بیٹھ گیا، 2 4 10 منٹ بیٹھا تو بچہ تھا، پھر کھڑا ہو گیا، بابا جی پیسے؟ کہا جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے. پھر آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر اس نے کہا بابا جی پیسے؟ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، ہمارے گھر کا چولہا اسی سے جلتا ہے، میں یہ پیسے لے کر جاؤں گا اور میری ماں کوئی ہنڈیا خریدے گی اور ہم شام کا گھر کا کوئی سلسلہ کریں گے. کہا بیٹا جب ان کو ملے گا تو تجھے بھی مل جائے گا. بچے نے رونا شروع کر دیا. بچہ تھا، یتیم بچہ تھا، اس کا سارا آسرا یہی تھا. اس نے رونا شروع کر دیا. جب بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا. کوئی مرید نذرانہ لے کے ان بزرگوں کے پاس آ گیا اور اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی پیش کی. وہ اتنے پیسے تھے کہ اس بچے کو بھی دیے، جتنے لوگ آئے تھے سب کا قرض چکایا. کہا جاؤ گھروں کو. تو سب نے کہا بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نذرانہ دینے والا صبح سے نہیں آیا، تو اب کیسے آ گیا؟ کہا صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا. بعض اوقات کسی ایک شخص کی وجہ سے باقیوں کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں. آج ہم اجتماعی طور پہ تا حد نظر اندر باہر اوپر نیچے اتنے لوگوں کے ہجوم میں اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک کتنے ہجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لاڈلا ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیری رحمتیں برسیں گی. تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہ بھی معاف کر دے. کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا. اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا. تو بعض اوقات ایک کے صدقے سے باقیوں پر بھی کرم نوازی ہوتی ہے. تو وہ لمحے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں جب اللہ کی رحمتوں کو ہم آواز دیں گے. شب برات کے موقع پر رحمتوں اور کرم نوازیوں سے اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں. ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہم ہاتھ پھیلا کے مالک کو عرض کریں گے مالک ہم جو آئے ہوئے ہیں بخشش مانگنے کے لیے. آواز آتی حال میں مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہم جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے مالک ہم اسی لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں. اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں. ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، میں اس کی مصیبت کو دور کروں؟ تو ہم سب جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے مالک تیرے رسول کی ساری امت مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، پوری امت جو ہے وہ اذیتوں کے اندر مبتلا ہے. ہم تیری رحمت میں ملتجی بن کے، سوالی بن کے امت کا سوال لیے آج کی شب رحمت میں حاضر ہیں. آج تقدیریں لکھی جائیں گی، آج فیصلے ہوں گے. میرے مالک ہم تیری بارگاہ سے عرض کرتے اس امت کے لیے بہتری کا فیصلہ لکھ دے. ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں اور ان کے گناہ جو ہیں اس کا تو نتیجہ یہی ہے کہ یہ اور ذلت اور پسماندگی کے اندر دھکیلے جائیں. لیکن مالک ہم تیرے بندے تیرے حضور
अपने गुनाहों और अपने ऐबों को लेकर के, काले दिल और काले मुंह लेकर तेरी चौखट पे हाजिर हैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए। मेरे मालिक, हम सब की ख़ताएं माफ़ कर दे, हम सब से दरगुजर फरमा और हम सब के बातन को सुथराइयाँ दे दे, हमारे अंदर को पाकीज़गियाँ दे दे। बहुत वक्त मैंने और आपने साहिब गुजार लिया, तेज़ी के साथ ज़िंदगी बीत रही है। मैं अगर अपने आप को देखूं तो मेरी ज़िंदगी कितनी बहारें काट चुकी है। अगर आप अपने आप को देखें, कोई 60 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 20 साल, ज़िंदगी तेज़ी के साथ गुजर रही है। बंदा जब सोचता है कि मैं 40 साल का हो गया हूं, तो आगे मेरी ज़िंदगी के अगर 30 साल भी हैं तो 30 साल तो काफ़ी हैं, लेकिन वो पीछे अगर पलट के देखे तो 40 साल यूं गुजर गए जिस तरह चुटकी बजाई जाती है। जब चुटकी बजाने के वक्त में 40 साल गुजर गए महसूस होते हैं, तो जो बाकी 30 साल अगर हुए भी, वो तो गुमान है मेरा, वो तो गुमान है आपका, हमें तो एक सांस का भी नहीं पता। पूछा गया जिंदगी और मौत के बारे में क्या ख्याल है, कहा फजर पड़ी है, पता नहीं जोहर पढ़ सकेंगे या कि नहीं। कहा इतनी लंबी उम्मीदें लगाए बैठे हो, कहा जोहर पड़ी है, पता नहीं असर पढ़ने का मौका नसीब होता है कि नहीं। कहा यह भी तूले अमल है। एक बोला असर पड़ी है, पता नहीं मगरिब पढ़ सकेंगे या कि नहीं। किसी ने कहा एक रकत पड़ी है, पता नहीं दूसरी रकत भी पढ़ना नसीब होती है या नहीं। कहा ये सब तुम्हारे मुंहों की बातें हैं। मैं तो कहता हूं एक तरफ सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम भी फेर सकेंगे या कि नहीं। क्या मौत इतनी करीब नहीं है? हमने अपनी आंखों के सामने लोगों को जुदा होते यूं नहीं देखा है। हम कहते हैं इसको, इसकी खबर सुना रहे हो मौत की, ये तो मैंने अभी सब्जी वाली दुकान पे देखा था। लेकिन जब मौत आती है तो एक लम्हे का तकद्दुम और एक लम्हे का ताखुर नहीं होता। तो साहिब आइए अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की राहों पे डालें। आज वक्त है, आज मौका है, आज तौबा का दरवाजा खुला है, कल सब कुछ नहीं होगा। सूरज मगरब से तुलू होने वाला है, गरगराए मौत के बाद तौबा का दरवाजा फर्द के लिए बंद हो जाता है, और सूरज के गुरूबे आफताब के बाद दोबारा तुलू होने के बाद से मुस्तकिल तौबा का दरवाजा बंद होगा। लेकिन आज ना तौबा का दरवाजा बंद हुआ है, ना फर्द के लिए, ना बहसीयत इज्तिमाई। आज उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, कोई मूसा ही नहीं। आज उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं। आज वक्त है, वक्त पर काफी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं जब जमीन वत्तर में हो तो बीज डाल दें तो सब्जा उगाता है, जब जमीन वत्तर से निकल गई तो फिर बीज डालने से भी कोई फायदा नहीं होता। आज जिंदगी की जमीन वत्तर में है, आज तौबा का बीज डाल दें, तुख में अमल डाल लें, तो कल कटाई के मौसम में फसल काट लेंगे। आज मौका है, कल नहीं होंगे। कल के पछतावे से बेहतर है आज पछता लिया जाए। आज सावी ने खुले रावी ने इंज टोक अनोखड़े टोकदे नहीं, टुर पवें ते पैंडे मुक जांदे कार, बैठे हैं फासले मुकने नहीं। आज वक्त है, आज फुर्सत है। अल्लाह के बताए हुए उसूलों के मुताबिक जिंदगी बसर कर, जिंदगी खैर की होगी, जिंदगी बरकत की होगी, जिंदगी रहमत की होगी, जिंदगी राहत की होगी, और अनवार और रहमत उतरेंगे। आज की शब यकीनन अल्लाह की रहमतें, उसकी करम नवाजियाँ हमारी रूहों में जज्ब हो रही हैं। मुझे इस बात की मुसर्रत है कि आप लोग आज की शब को जिस जिक्र फिक्र के साथ, जिस यकसुई के साथ और जिस इबादत के रंग में बसर कर रहे हैं, और मैं तो समझता था कि इस मर्तबा हमने जगह को काफ़ी कुशादा कर लिया और जितने भी लोग आएंगे वो इस जगह में समा जाएंगे, लेकिन आज फिर इस जगह ने अपनी तंग दामानी की शिकायत की। अल्लाह ताला जल्ला शानू हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। और आज की शब हमने ये भी दुआ करनी है, एक तो हमने ये आरजू की है कि 2019 के अंदर अंदर हमने मरकज़ मुस्तफ़ा की तकमील करनी है। ये मेरे बस का रोग नहीं है, करोड़ों रुपए दरकार हैं, लेकिन आज की रात की हुई दुआएं अगर कबूल हुई तो ये टारगेट मुश्किल भी नहीं होगा। अल्लाह लोगों के दिलों के अंदर ये बात डाल देगा और वो सआदत समझ के इस काम को अपने ज़िम्मे लेंगे। आप हज़ारों लोग यहाँ आज के इस इज्तिमा में मौजूद हैं। हर शख्स ये समझे कि इस मरकज़ की तामीर मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस ज़िम्मेदारी को निभाऊंगा। तो ये लोग ही अगर अज़्म कर लें और रमज़ानुल मुबारक और रमज़ानुल मुबारक से कबल जो अय्याम है अपनी मेहनत
اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے لیے کوشاں ہوں تو یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے یہ بھی مانگا ہے کہ میرے مالک ہمیں وسیع و عریض جگہ بھی نصیب فرما کہ جس میں ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو جو ہے وہ اچھے انداز سے جو ہے وہ بٹھا سکیں، ان کی ضروریات کو پورا کر سکیں، ان کے لیے پارکنگ فراہم کر سکیں۔ مجھے پتہ ہے جس مشکل کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کی اور جس مشکل کے ساتھ اب یہاں باہر اندر اوپر اور مرکز کے ہالز کے اندر یہاں برآمدوں میں جس طرح آپ کھڑے ہیں، سب میری نگاہوں میں ہیں۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ دے۔